بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تمام افراد کے جو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کہ صحیح و سالم ہوں گے۔ دنیا اور آخرت میں کسی بھی منزل کو اگر پانا چاہتے ہیں تو بڑوں کا احترام کریں، خاص طور پر والدین کا، اور چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ بچپن سے لے کر ابھی تک تاریخ کے صفحات میں بہت جگہ ہم نے برزخی آنکھوں کا ذکر سنا۔ یہ برزخی آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ پہلے تو برزخ کیا ہوتی ہے؟ ہم اس دنیا سے آنے سے پہلے جس عالم میں رہتے تھے وہ بھی برزخ کہلاتا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد جس عالم میں ہوں گے، قیامت آنے سے پہلے جس عالم میں ہوں گے وہ عالم بھی برزخ کہلاتا ہے۔ اس دنیا میں وہ کام جو ہو چکے ہیں یا وہ کام جو ہونے والے ہیں وہ ہماری اس معمولی سی آنکھ سے پوشیدہ ہیں۔ کیوں پوشیدہ ہیں؟ کیونکہ اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور اس پردوں کی وجہ سے ہم اس عالم کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اگر یہ پردے ہٹا دیے جائیں تو ہم نہ صرف ماضی اور مستقبل سے باخبر ہو جائیں گے بلکہ بہت ساری ارواح سے ملاقات کر سکیں گے، امام سے ملاقات کر سکیں گے۔ قرآن ایسی آنکھ کو چشم حدید بیان کر رہا ہے اور تیز بین کہہ کر خطاب کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنے علماؤں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ماضی کے صفحوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے اکثر ہمیں برزخی آنکھیں رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی ان کے آنکھوں کے آگے سے وہ تمام پردے ہٹا دیے گئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ برزخی آنکھیں ہیں کہاں؟ یہ تیسری آنکھ کے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کہاں پر موجود ہے، کہاں ہوتی ہے؟ وہ کون سی آنکھ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم عالم برزخ کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ آنکھ ہماری دونوں آنکھوں کے درمیان ہے کہ جس کی کچھ تمرینات ہیں، جس کی کچھ مشقیں ہیں کہ جن کو کرنے سے وہ تیسری آنکھ اپنا کام کرنا شروع کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض افراد سخت سے سخت ریاضیت کرتے ہیں تب جا کر ان کی یہ آنکھ کھلتی ہے۔ بعض لوگ ذکر اور قرآنی آیات کے ورد سے اس آنکھ کو کھولتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے افراد یہ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ اس میدان میں آگے جائیں۔ اس میدان میں جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ کچھ طریقوں کو انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کس طریقے سے ایک انسان کے جو اس میدان میں آگے بڑھنے کا خواہش مند ہے اپنی اس تیسری آنکھ کی بصیرت کو کھول سکتا ہے، اسے بینا کر سکتا ہے، لیکن اسے اپنی زندگی میں کچھ شرائط کا پابند ہونا پڑے گا کہ جس کے بغیر تیسری آنکھ نہیں کھلتی، جس کے بغیر برزخی آنکھیں حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ ان سب میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے کہ جس کی بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے وہ گناہوں سے دوری اختیار کرنا ہے۔ اس میں کبیرہ گناہ بھی شامل ہے اور صغیرہ گناہ بھی شامل ہے، غیبت بھی شامل ہے، جھوٹ بھی شامل ہے، تہمت بھی شامل ہے۔ حتیٰ اس میدان میں آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو ڈانٹیں، آپ کو لڑائی کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو درگزر کریں۔ جب آپ کا ذہن سکون میں ہوگا تب ہی آپ اس میدان میں قدم رکھ سکیں گے۔ دوسری جو چیز بہت زیادہ اہم ہے وہ نماز کی اول وقت پڑھنا ہے، پانچوں نماز کو اول وقت پڑھنا ہے۔ اور تیسری چیز جو اس میں اہم ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ بعض طریقوں میں 3 دن روزہ رکھنے کا بیان کیا گیا ہے، بعض میں ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا جائے۔ جس قدر انسان توان رکھتا ہے روزے کو رکھے، کیونکہ روزہ روح کی طاقت ہے، روح کو قوی کرتا ہے، طاقتور بناتا ہے۔ چوتھا طہارت ہے۔ گھر آپ کا پاک صاف ہو، آپ کا لباس پاک ہو، جسم پاک ہو، آپ کی روح پاک ہو۔ ایک چھوٹی سی بات بیان کرتی ہوئی چلوں کہ کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کریں گے تب جا کر آپ کی یہ آنکھیں کھلیں گی۔ میرا اس بات سے کیا مطلب ہے؟ ہم پاکستانی بہت زیادہ ہوٹلوں کے کھانے کھاتے ہیں، اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہوٹلوں میں
نہ صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے اور نہ طہارت کا، اور نہ وہاں پر کام کرنے والے مزدور اپنی جسمانی اور روحی طہارت کا خیال رکھتے ہیں۔ لہٰذا وہ افراد جو اس میدان میں آگے جانا چاہتے ہیں وہ کوشش کریں اور پرہیز کریں ہوٹلوں کے کھانے سے، بھٹیارے خانوں کے، وہاں پہ بھی یہی سارا سسٹم ہے، بھٹیارے خانوں کے کھانوں کو استعمال نہ کریں۔ پانچواں یہ کہ جب آپ اس میدان میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ روزانہ 1000 مرتبہ صلوات پڑھیں اور اسے 4 معصومین علیہ السلام کو ہدیہ کریں، یا ہر روز کی صلوات کسی ایک معصومین کے نام کر دیں۔ چھٹا، نماز شب ضرور پڑھیں اور بالکل عین ٹائم پر نہ پڑھیں بلکہ نماز صبح سے 30 سے 40 منٹ پہلے اٹھیں، نماز شب کو پڑھیں۔ جب نماز شب ختم ہو جائے تو اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کے ذکر یونسیہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کی کوئی تعداد مشخص نہیں ہے، آپ نے جب نماز شب ختم کی تو سجدے میں سر رکھ کے پڑھنا شروع کیا، اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک فجر کی اذان نہیں ہو جاتی۔ اس کے علاوہ والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیں، گھر والوں کا خیال رکھیں، بڑوں کا احترام کریں اور چھوٹوں سے محبت رکھیں۔ اس کے علاوہ وہ آخری چیز کی جو بہت زیادہ اہم ہے کہ اس راستے میں جو بھی قدم رکھتا ہے اس کو اس کی پابندی کرنی پڑتی ہے، وہ یہ ہے کہ گوشت والی حیوانی کوئی بھی چیز ہو آپ استعمال نہیں کر سکتے، چاہے وہ حیوانی تیل ہو، چاہے وہ انڈے ہو، چاہے وہ ملائی ہو، چاہے وہ مکھن ہو، حیوانی کوئی بھی چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے، کسی قسم کا گوشت استعمال نہیں کرنا ہے۔ ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو یہ برزخی آنکھیں لے کر آتے ہیں، ہماری برزخی آنکھیں کھلی ہوتی ہے، ایک چھوٹا بچہ عالم برزخ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تمام ارواحوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جنات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بولنا شروع کرتا ہے اس کی یہ آنکھیں کم ہو جاتی ہیں، اس کی بینائی کم ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ بند ہو جاتی ہے، چونکہ ہم اپنی روح کو آلودہ کر دیتے ہیں اس لیے یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور اگر اس کو دوبارہ کھولنا ہے تو اپنی زندگی سے گناہوں کو باہر نکالنا ہوگا۔ سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی سادہ سا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 59 وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ مبین تک یہ آیت کو پڑھنا ہے 71 مرتبہ، 71 ٹائمز اس آیت کو پڑھنا ہے، مخارج کے ساتھ صحیح سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، رٹافیکیشن والا نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ کاف کی آیت نمبر 22 فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدُ، اس کو بھی 71 مرتبہ پڑھنا ہے، 71 ٹائمز پڑھنا ہے۔ کتنے دن تک پڑھنا ہے اس کے لیے کوئی وقت مشخص نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کی ظرفیت الگ ہے، ہر انسان کی روح کتنی متقی ہے، کتنی پرہیزگار ہے، اس لحاظ سے اس کی یہ آنکھیں کھلیں گی۔ اگر روح متقی اور پرہیزگار ہوگی، پہلے سے خود کو گناہوں سے بچا کے رکھا ہوا ہوگا، دعاؤں کا پابند ہوگا، نماز شب کا پابند ہوگا تو جلدی اس کی یہ آنکھ کھلے گی، اور اگر نہیں کھلتی تو نا امید نہ ہو، اس کو مسلسل اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور خود کو مختلف چیزوں سے کہ جو بیان کیا گیا بچائیں، اور وہ باتیں جو بیان کی گئی ان کو انجام دیں۔ انشاءاللہ بہت جلد خدا کے لطف سے آپ کی یہ تیسری آنکھ کھل جائے گی اور آپ اپنی مراد تک پہنچ جائیں گے۔ انشاءاللہ دوسرے طریقے کو اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔
لیکن جب آپ ان اعمال کو انجام دیں گے تو آپ کو رہنمائی خواب میں ہوگی۔ وہ خواب آپ نے کسی کو نہیں بتانا، ورنہ آپ اپنا اثر کھو دیں گے۔ اس خواب میں آپ کو جو رہنمائی کی جائے گی، جو چیز عطا کی جائے گی، جو اجازت دی جائے گی، وہ آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانا، حتیٰ گھر کے افراد کو بھی نہیں۔